ناظرین، اگر آپ کو قبض ہے تو سمجھ لیں آپ بہت ہی خطرناک بیماریوں میں پھنس چکے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی جان لیوا بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبض کے مریض اس موذی مرض سے جان چھڑانے کے لیے ہر طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ میڈیسن پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی قبض یا تو ٹھیک نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے ہمارا خراب کھانا پینا، ہماری غذا اور قبض سے متعلق لاعلمی۔ آخر قبض ہوتی کیا ہے؟ اگر سخت پخانہ گانٹوں کی شکل میں خارج ہو اور ہفتے میں 3 بار سے بھی کم آئے، یا پخانہ باہر نکالتے وقت زور لگانا پڑے، تکلیف اور دشواری پیش آئے، پیٹ میں گیس، سوجن، بھوک نہ لگنا، جی متلانا اور بڑی آنت صحیح طرح سے صاف نہ ہو، یعنی پخانہ کرنے کے بعد بھی پیشاب کی حاجت محسوس ہو، تو آپ جان لیں کہ آپ کو قبض ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ گیس کا خارج نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب گیس خارج نہیں ہوتی تو وہ دل پر آتی ہے، جگر پر آتی ہے، پھیپھڑوں پر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے پورے حصوں میں گردش کرتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے جسم میں گیس بن جاتی ہے، جو پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں میں درد بھی ہوتا ہے ہر 2 منٹ کے بعد۔ اور قبض کا سب سے پہلا اور آخر نقصان یہ ہے کہ اگر پخانہ آنا رک جائے تو اس سے آنتوں پر زخم ہو جاتے ہیں۔ آنتوں پر زخم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پاتی، اور جب خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پائے گی تو اس سے یہی ہوگا کہ معدے کے مسائل شروع ہو جائیں گے، اور جب معدے کے مسائل شروع ہوں گے تو اس سے پورے جسم میں بیماریوں کا اخراج مزید کم ہو جائے گا، اور بیماریاں بہت تیزی سے جسم میں داخل ہوں گی، اور جب بہت ہی زیادہ بیماریاں جسم میں داخل ہوں گی تو انسان کو موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے قبض ایک انسانی جان بھی لے سکتی ہے، اور امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ قبض کو بیماریوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے۔ قبض کی علامات: تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، زبان کی جلد کا سوج کر سفید پڑ جانا، سر درد، بدبودار سانس، اعصابی کمزوری، بڑی آنت کے اندر غذائی اجزاء گلنے سڑنے سے بدبودار سانس کی شکایت رہتی ہے۔ دراصل جب بڑی آنت سے تیز بدبو اوپر اٹھتی ہے تو وہ پھیپھڑوں میں نفوذ کر کے سانس کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ کیک اور مٹھائیاں زیادہ کھانے سے بھی تعفن پیدا ہوتا ہے، جو سانس کو متاثر کر سکتا ہے۔ قبض کا علاج: لیمو پانی میں شامل سٹرک ایسڈ غذائی نظام میں تحریک کا کام کرتا ہے اور جسم میں موجود زہریلے مواد کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر صبح 1 گلاس لیمو پانی یا لیمو کو چائے میں شامل کر کے استعمال کریں، جس سے نظام ہاضمہ میں بہتری آئے گی۔ شیرہ: سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ شیرے کا استعمال صبح کے وقت قبض سے ریلیف میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس شیرے میں کافی مقدار میں وائٹامنز اور منرلز، خاص طور پر میگنیشیم شامل ہوتے ہیں، جو اس بیماری میں کمی لانے میں مدد دیتے ہیں۔ پودینے یا ادرک کی چائے: پودینہ اور ادرک دونوں معدے سے متعلق متعدد شکایات کے لیے آزمائے ہوئے گھریلو نسخے ہیں۔ پودینے میں موجود مینتھول غذائی نالی کے پٹھوں کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ ادرک ایک گرم جڑی بوٹی ہے جو جسم کے اندر حرارت بڑھاتی ہے اور کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ صحت بخش چربی: زیتون، نٹس وغیرہ صحت بخش چربی یا فیٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، جو آنتڑیوں کے نظام میں بہتری لا کر قبض کی شکایت کم کرتے ہیں۔ فائبر کسی پائپ کلینر کی طرح کام کرتے ہوئے آپ کی غذائی نالی میں موجود غذا اور فضلے کے اجزاء کی صفائی کرتا ہے۔ بیج، دالوں، دلیہ،
باداموں، متعدد سبزیوں اور خشک میوہ جات میں فائبر کی مقدار کافی ہوتی ہے، اور روزانہ 20 سے 35 گرام فائبر کا استعمال قبض کی شکایت میں کمی لانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ فائبر جسم کا حصہ بنانے پر پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ کیسٹر آئل، قبض کا یہ گھریلو نسخہ برسوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ 1 سے 2 چائے کے چمچ کیسٹر آئل کو خالی پیٹ استعمال کریں اور 8 گھنٹوں میں اس کی مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ در حقیقت اس تیل میں موجود ایک جز آپ کے جسم کی چھوٹی بڑی انتڑیوں کو حرکت میں لا کر قبض سے نجات دلاتا ہے۔ جسم کو حرکت دے۔ روزانہ 15 منٹ تک چہل قدمی سے خوراک زیادہ تیزی سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کے بعد آپ غنودگی محسوس کر رہے ہیں تو لیٹنے کے بجائے چہل قدمی کی کوشش کریں، جس سے ہضم کا عمل تیز ہو جائے گا اور قبض کی شکایت سے بچ جائیں گے۔